السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ درس میں ہم نے عقیدے کی بات سمجھی تھی کہ عقیدہ کسے کہتے ہیں، گرہ لگانا، گاٹھ لگانا۔ یہ ایک ماہر تعلیم نے یہ بات کہی کہ اگر آدمی ایک سبق پڑھتا ہے اور دوسرے دن اس کو دہرا لیتا ہے اور ہفتے کے بعد دوبارہ دہرا لیتا ہے، تو اگر یہ اس انداز سے طالب علم چلتا ہے، آج والے سبق کو کل دہرائے، ایک ہفتہ بعد پھر دہرائے، کل والے سبق کو پرسوں دہرائے، پھر اگلے ہفتے دہرائے، تو سال بھر وہ سبق اسے یاد رہتا ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے باسکٹ اور ڈائپر کی بات کی تھی کہ وہ انسان جن کے ساتھ انسان کا بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے، چند لمحوں کی، چند ساتوں کی محفل نصیب ہوتی ہے، تو جب ہم محفل سے وہ بندہ اٹھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرا انرجی لیول، میرا جذبہ پہلے سے بڑھ گیا ہے، مجھے کچھ کرنا چاہیے۔ اور بعض لوگوں کا ماحول، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی محفل کے اندر وقت گزارنا، تو انرجی لیول جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے کہ آپ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ایک محنت کنویں میں گرا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، تو جب انہوں نے آواز نکالی تو شہر کے اور محنت بھی اکٹھے ہو گئے، لگا ایسے کہ کوئی بھی نہیں نکل پائے گا۔ تو ان میں سے ایک محنت نے اپنی کوشش کو جاری رکھا اور بالآخر کو باہر نکل آیا کنویں میں سے، گڑھے میں سے، تو باقی دو نہ نکل سکے۔ تو ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ جو باہر نکل آیا وہ بہرا تھا۔ مطلب یہ ہوا کہ اسے نہ نکلنے کی جو بات باہر سے نکل رہی تھی اس کے کانوں تک نہیں پہنچی، اور اس نے اپنی اسٹرگل کو جاری رکھا، اور بالآخر وہ اپنی اس تکلیف سے، مشکل وقت سے، مشکل سچویشن سے جو ہے باہر نکل آیا۔ تو بالکل انسان کو بیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو اپنی صلاحیتوں کے اوپر یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اللہ نے مجھے بہترین مخلوق اور افضل المخلوقات کے اوپر، اشرف المخلوقات میں سے پیدا کیا ہے، اس مقام اور منصب پر فائز کیا ہے، تو عقل سلیم نے فرمائی ہے، شعور ہے میرے پاس، میں یہ کام کر سکتا ہوں اور اسے کرنا چاہیے۔ بصورت دیگر اگر وہ جو ہمارے دوست احباب میں بھی ہوتے ہیں، رشتہ داروں میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ انسان کو آگے چلنے نہیں دیتے، تو گزشتہ درس میں بھی یہی بات تھی کہ اپنے بڑے بڑے باسکٹ تلاش کیجیے گا، ڈائپروں سے بچیے گا۔ تو آج پھر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ کشتی میں سوار ہونے کے لیے ہمارے ماسٹر ٹرینر تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں اور میرا دوست گئے، تو کشتی میں ہم نے پوچھا کتنے آدمی کی کیپیسٹی ہے، کہنے لگے 12۔ ہم نے کہا ہم 2 ہی بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا چارجز زیادہ ہوں۔ ہم نے کہا کچھ ہو جائے، اس نے کہا ہاں ایک شکل ہو سکتی ہے کہ مجھے جال لگانے دیا جائے، جال کے ساتھ میں پھینکوں گا، اور کشتی وہ سفر جو 2 گھنٹوں میں ہونا ہے وہ 4 گھنٹوں میں ہونا۔ ہم نے الاؤ کر دی اور ایگریمنٹ ہو گیا، اس نے جال لگا لیا۔ جال جب وہ کھینچتا تھا تو اس میں سے مچھلی جو نکلتی تھی وہ ایک ٹوکری میں ڈالتا، اس کا ڈھکنا بند کر دیتا، اور جو کیکڑے نکلتے تھے وہ دوسری اس میں ٹوکری میں ڈالتا، اس کا ڈھکن بند ہو۔ تو کہنے لگے کہ ہم نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا وجہ ہے، تو وہ کہنے لگا کہ وجہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ڈھکنا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ جب ہم نے دیکھا اسے تو ایسے لگتا تھا جب ایک کیکڑا نکلتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگوں سے پکڑتا ہے، اس کو باہر نہیں نکلنے دیتا، جب دوسرا اوپر ہو جاتا ہے تو تیسرا نیچے سے لگ جاتا ہے، اس کو پکڑ کے نیچے، یعنی ٹانگیں کھینچ کے ان کو باہر وہ خود بخود نہیں نکلنے دے گا۔ تو ہمارا تو مزاج بن گیا پوری قوم کا کہ ہم نے ایک دوسرے کی لگپلیں کرنی ہے، اور کسی کو ایسے ہی ہمارے معاشرے میں، ہماری سنگت میں بعض لوگ ہوتے ہیں بیٹھے یہاں کیا کرتے ہیں، ابھی بڑا وقت ہے، چھٹیاں ہو گئی ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، آج اگر ہم کل کر لینا، کون سی قیامت اس پر آپ پر برپا ہونے جا رہی ہے۔ اور پھر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں پاتے۔ میرے بیٹا، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے بڑے بڑے باسکٹ
میں توحید و رسالت ہے، ملائکہ ہے، کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، اور اس کے بعد یوم آخرت ہے، اور ان پر ایمان لانا ہے۔ تو آج ہم وہی توحید جس کا معنی یکتا واحد ہونا ہے، آج ہم اسی کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں کہ وجود باری تعالیٰ۔ اس میں کل بھی ہم نے تھوڑی سی ڈسکشن اس پہ کی تھی کہ وجود باری تعالیٰ کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں، مثلا اگر کسی عمارت پر ہم نظر ڈالیں تو معمار کا زیر تصور جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، اور گھڑی کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے گھڑی ساز کا تصور ہمارے ذہن میں آتا ہے۔ اگر انسانی جسم کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی اس کے پیدا کرنے والے کا تصور جو ہے وہ ابھرتا ہے، تصویر کے ساتھ تصور آتا ہے۔ جس تصویر پر بھی نظر پڑے گی مصور کا خیال ضرور آئے گا، اور بھئی اس کا بنانے والا کوئی ضرور ہے۔ تو انسانی اعضاء کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ناک کی خصوصیت اور ہے، شکل اور ہے، آنکھوں کی شکل اور خصوصیت اور ہے، کان کی شکل ناک سے آنکھ سے نہیں ملتی، شکلیں بھی مختلف اور خصوصیات بھی مختلف، آنکھ دیکھنے کا، کان سننے کا، اور زبان چکھنے کا، بولنے کا، اور اس کے ساتھ ہاتھ حرکت کرنے کا، پاؤں چلنے کا کام دے رہے ہیں، آنکھ سوچ رہی ہے، زبان بول رہی ہے، الگ الگ صفات ہیں، لیکن ایک صفت دوسرے سے مختلف ہے۔ آنکھ بولنے کا کام نہیں کرتی، کان سونگنے کا کام نہیں کرتے، وہ سننے کا عمل ہے۔ تو یہ یہاں سے ہمارا تصور کرتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے، اور پھر اللہ نے بھی فرمایا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے بہترین شکل کے اندر تمہیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو واقعی وہ تقویم، وہ انداز ہے انسان کی تخلیق میں، بہترین انداز سے اللہ نے انسان کو پیدا کیا۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں سر کے بال ہمارے بڑھتے ہیں، ناخن بڑھتے ہیں، زبان ایک حد تک بڑی رک گئی، دانت ایک حد تک بڑے رک گئے، آنکھ کے اوپر والی پٹیاں ایک حد تک بڑی رک گئی، ناک کا سائز ایک حد تک بڑا پھر رک گیا۔ اگر یہ بھی بڑھتے رہتے جیسے سر کے بال بڑھ رہے ہیں، ناخن بڑھ رہے ہیں، تو اگر یہ بھی بڑھتے رہتے تو زبان کہاں سے کہاں چلی جاتی، کان بڑھ جاتے تو کھانا پینا مشکل ہو جاتا، زبان بڑھتی تو ممکن ہے لٹک کے ہمارے چیسٹ تک آ جاتی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بہترین انداز سے تمہیں پیدا کیا ہے، تم اپنی تخلیق پر بھی غور کرو۔ اور پھر فرمایا کہ پورے نظام کائنات کو اگر ہم دیکھتے ہیں اس میں ایک ہمیں نظم نظر آتا ہے، کائنات کے اندر جو ہے ہمیں نظم نظر آتا ہے۔ سورج ایک وقت سے طلوع ہوتا ہے اور اپنے وقت پر غروب ہوتا ہے، رات پہلے دن پہلے آتا ہے، رات بعد میں آتی ہے۔ الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، سورج کی مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا پکڑے، واللیل سابق النہار، اور رات کی ضرورت نہیں کہ وہ دن سے پہلے آ جائے۔ تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، وقت پہ دن کا آنا، رات کا آنا، پھر موسم کی تبدیلی ہے، پھر سورج کا اپنے نظام کے مطابق، نظام الاوقات کے مطابق طلوع ہونا، غروب ہونا، چاند کا نکلنا، اور پھر منازل طے کرتے کرتے اس کا یعنی منازل جو ہیں کبھی 14ویں کی رات کے بعد پھر مدد ہونا، یہ ساری چیزیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر ایک چیز کو ایک انداز سے پیدا کیا ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور دن رات کے عدل بدل ہونے میں ہم نے اہل عقل کے لیے نشانیاں رکھی ہیں کہ کوئی دنیا کی کوئی چیز خود بخود سے نہیں بنتی، اس کے بنانے والا کوئی ضرور ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر یہ اللہ نے فرمایا ہے کہ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، تم خود پیدا ہو گئے ہو یا ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو یہ بیج جو زمین میں پڑتا ہے اس سے کھیتیاں اگتی ہیں، یہ ہم نے پیدا کی ہیں کہ یا تم نے پیدا کی ہیں۔ أَأَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ فرمایا جا رہا ہے کہ کیا بارش تم نے برسائی یا ہم نے برسائی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سبق دے رہی ہیں کہ اس کو پیدا کرنے والا
کوئی ایسی ذات ہے اور اس کو خالق کہتے ہیں، وہ مالک بھی ہے، خالق بھی ہے، رزاق بھی ہے، روزی دینے والا بھی کوئی ہے، تو پھر اللہ کا یہ تقاضا ہے کہ میں وحدہ لا شریک ذات ہوں، اور وہ واحد ہے ذات کے اندر بھی، اپنی اور صفات کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عبادت کے اندر بھی اللہ کا یہی ہے، مطالبہ ہے کہ میری عبادت بھی خالص میری ہی کی جائے، تیرے بنانے میں کسی اور کا مشورہ نہیں، اور نہ کسی کا عمل اور دخل ہے، تیرے بنانے میں بھی میں یکتا ہوں، میں ذات میں بھی یکتا ہوں اور صفات کے اندر بھی یکتا ہوں، تو میری عبادت کے اندر بھی خلوص سے نیت کے ساتھ، چاہے وہ مالی عبادت ہو، بدنی ہو، قولی ہو، مالی ہو، فعلی ہو، اللہ ہی کی جائے۔ یہ آج کا ہمارا درس تھا۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے مالک اور خالق کی پہچان نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔